سر اگر یہ چلن ہے پارٹی کے اندر تو پھر بانی پی ٹی آئی کو رہا کون کروائے گا سر؟ آپ کی اتنی لمبی سٹوری کے بعد میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب ڈرامہ کے چند ایک سین ہیں. دیکھیں جب سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوا کرتی ہے اس کے درمیان چھوٹے چھوٹے اختلاف ہوا کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں، یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص نہیں ہے. ہاں جس جگہ پہ بھی کوئی چھوٹا چھوٹا اعتراض ہوتا ہے، کون سا گھر ہے، آپ اپنے گھر سے لے کر اپنے کسی بھی امور مملکت چلانے والی کسی بھی حکومت کے درمیان ہونے والے معاملات آپ اٹھا لیں، کہاں ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوتی. وہ ڈفرینس آف اوپینین کہاں طریقہ کار تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے کہ وہ پبلش ہونے کی بجائے آپ پارٹی کے اندر بیٹھ کے بات کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر پچھلے سال کنگز پارٹیاں بنانے کے باوجود بڑے بڑے تمام لیڈرز جو بڑے بڑے جناب پرویز خٹک ہو گیا، جہانگیر ترین، علیم خان، یو نیم اٹ، وہ سارے کے سارے سائیڈ لائن ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ پارٹی میں ینگ لوگ آئے، پارٹی میں لوگ آئے، پارٹی میں کھڑے ہیں، پارٹی جیتی ہے، پارٹی آج 180 سیٹوں کے ساتھ جیتی ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کٹھ پتلیوں کو مسلط کیا گیا، 17 سیٹوں والے کو پرائم منسٹرشپ دے دی گئی. پارٹی کے اندر یہ کون سا چھوٹا موٹا کوئی اختلاف ہے؟ کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ میرا یہ اختلاف ہے، دوسرے نے کہہ دیا یہ اختلاف ہے. ہاں جو سنجیدگی کے ساتھ پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہو ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. باقی ڈفرینس آف اوپینین از نو ایشو. یہ ہوا کرتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے. میں اپنے سگے بھائی سے بات کر سکتا ہوں، میرا اختلاف کر سکتا ہوں. میرا بیٹے میرا بیرسٹر ہے، اس کے ساتھ میرا روز اختلاف ہوتا ہے کہ آپ نے اس کیس کو اس طرح بنانا تھا، اس طرح نہیں بنایا. تو یہ باتیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی دشمن ہو گئے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ ہم چل نہیں سکتے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ فار گڈ کاز ہوتی ہیں اگر ڈفرینس آف اوپینین ہو، لیکن اس کو دشمنی کی ریزن نہیں بنانا چاہیے. اب عماد اظہر ہے، اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ اس لیے خان صاحب سے نہیں مل پا رہے کیونکہ وہ ابھی تک انڈر گراؤنڈ ہے، ابھی تک وہ ویلو کے پروسیس میں. اور اس نے وجہ تھی اس کی کہ جی مجھے جو معاملات ہیں بہت سارے، اس میں میری چونکہ ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے، میرے تک انفارمیشن پراپر نہیں پہنچتی. اسی طرح اصغر صاحب والا جو ایشو ہے، نئے بندے کو انہوں نے لگا دیا. کیا یہ اب میں اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز کو دیکھ رہا ہوں، ہماری جو یوسیز ہیں اس میں ہر حلقے کے اندر 2-3 گروپ کھڑے ہیں ہمارے الیکشنز کے لیے جو نامزدگی کاغذات جمع کرائے ہیں. اب ان میں سے ہم بیٹھیں گے، ہم سلیکٹ کریں گے کہ کسی ایک کو ہم ظاہر آگے لائیں گے. تو نیچرلی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دشمن ہو گئے ہیں. تو ڈفرینس آف اوپینین ہر جگہ پہ ہے، ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، مگر فار گڈ کاز ہونی چاہیے. اس کو ڈیموکریٹک پروسیس سے اس کو ختم کرنا چاہیے. باقی چیزیں کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں. ٹھیک ہے شعیب صاحب، دیکھیں بات عرض یہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اختلافات ایک گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، خاندان میں بھی ہو سکتے ہیں سر، لیکن جو یہ والے اختلافات ہے اس کی ایک سیاسی کاسٹ بھی تو ہے نا سر. فار ایگزامپل میں حماد اظہر کی ایگزامپل پہلے دے چکا ہوں. حماد اظہر استعفیٰ دے رہے ہیں اس بات پہ کہ ان کی بات نہیں مانی جاتی. پنجاب کے اندر آپ کے ایک سینئر لیڈر کا استعفیٰ، آپ پنجاب میں آپ کا اسٹرانگ ہولڈ ہے، آپ ایک جلسہ نہیں کر سکے ابھی تک کنڈکٹ. جب سے عمران خان اندر گئے ہیں خبر آتی ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو موبلائز کریں، لیکن اب تک تحریک انصاف موبلائزیشن نہیں کر سکی. آپ کا ووٹر ضرور نکلا ہے 8 فروری کو، لیکن آپ کی لیڈرشپ نہیں نکل پائی کہ وہ لوگوں کو موبلائز کر کے احتجاج کر سکے، اپنی پاور کو، اپنا پاور شو کر سکے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان اختلافات، یہ بھلے چھوٹے اختلافات ہوں گے سر، لیکن ان اختلافات کی وجہ سے جو آپ کی اپوزیشن ہے، جو آپ کے مخالفین ہیں، وہ آپ کو کمزور سمجھتے ہیں. دیکھیں کمزوری تو وہ تب سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے کینڈیڈیٹس باہر نہیں نکل سکتے تھے، کوئی جلسہ جلوس نہیں کر سکتے تھے، کوئی ورکر کنونشن نہیں کر سکتے تھے، ان کو بلے کا نشان نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ایسی ریزننگ نہیں تھی کہ وہ پبلک میں جا سکیں. بہت سارے لوگ انڈر گراؤنڈ تھے یا بہت سارے لوگ جیلوں میں تھے. ایون ڈاکٹر یاسمین راشد کا آپ معاملہ سامنے رکھ لیں. نواز شریف جیسا جو اسٹال برڈ اپنے آپ کو کہتا ہے جی 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا، وہ کس طرح جیتا ہے؟ وہ آپ کے سامنے ہے. وہ ڈاکٹر یاسمین راشد جیتی ہے، وہ جس انداز سے وہ کٹنگ کر کے اور فورجری کر کے ان کو جتوایا گیا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے. دیکھیں آج جو فسطائیت کا عالم ہے، جس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جس طرح ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اٹھائے گئے ہیں، کسی عدالت میں پیش نہیں کیے جا رہے، لوگوں کے ساتھ جو ظلم، تشدد اور بربریت کا ماحول ہے، اس کے باوجود ہمارے پروٹیسٹ ہوئے ہیں. مال روڈ پہ بھی پروٹیسٹ ہم نے کیے ہیں، وکیلوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں، پارلیمنٹیرینز بھی روز باہر نکلتے ہیں، ہمارے کئی لوگ باہر نکلے ہیں.
جلسے کے لیے باقاعدہ اجازت نامہ لے لیا گیا ہے ہائی کورٹ سے، ان کے لیے پروسیس جاری ہے، پرسوں ہم انشاءاللہ اسلام آباد میں کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا ظلم اور بربریت کا ماحول یہ قائم کر رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی وہ ڈاکو رانی جو خود ہاری ہوئی ہے اور بری طرح ہارے ہیں یہ سارے لوگ اور قبضہ کر کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں کے خلاف مزید نفرت پھیل رہی ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس ڈر خوف اور یہ اس بدماشی اور بےایمانی کے زور پہ ہم یہ لوگوں کو ڈرا اور دھمکا دیں گے تو یہ پاکستان کی سوسائٹی میں یہ بری روایات قائم کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ماشاء اللہ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پرویز مشرف کے ماشاء اللہ کے خلاف ہم نے تحریک چلائی، ضیاء الحق کے خلاف تحریک چلائی، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا جو آج ہو رہا ہے۔ آج چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، لوگوں کے گھروں میں گھسا جا رہا ہے، ان کے گھر توڑے جا رہے ہیں، لوگوں کے کاروبار ختم کیے جا رہے ہیں۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا یہ سر۔ ایسا طریقہ میں انتہائی مشکور ہوں سر، کاش میرے پاس مزید وقت ہوتا، لیکن آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ فاروق ستار صاحب سے پوچھیں گے وہ کتنے مطمئن ہیں اتحادی گورنمنٹ کا حصہ بن کے اس وقفے کے بعد؟